حضرت نوح علیہ السلام پہلے انسان اور شرک کا آغاز۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بعد طویل عرصے تک شرک کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 بزرگ نہایت نیک اور صالح تھے۔ ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو لوگ غمگین ہوئے اور ان کی قبروں کے پاس بیٹھ کر روتیلے کرنے لگے۔ اس وقت شیطان نے اپنا کام دکھایا۔ اس کا کام ہے انسانوں کو بگاڑنا، سیدھے راستے سے ہٹانا اور شرک و گناہ کے راستے پر لگانا۔ شیطان ان لوگوں کے پاس انسان کی شکل میں آیا اور کہنے لگا، تم ان بزرگوں کی ایک یادگار قائم کرو، وہ تمہارے سامنے ہمیشہ موجود رہیں گے۔ لوگوں کو یہ تجویز پسند آ گئی۔ انہوں نے ان بزرگوں کی تصویریں بنا لیں تاکہ ان کے دلوں کو تسکین ملے۔ لوگ ان تصویروں کے پاس جمع ہونے لگے۔ پھر ابلیس نے ایک اور چال چلی اور کہنے لگا، تمہیں دور دراز سے آنا پڑتا ہے، میں تمہیں بہت سی تصویریں دیتا ہوں، تم انہیں اپنے گھروں میں یادگار کے طور پر رکھ لو۔ لوگوں کو یہ بات اور بھی پسند آئی۔ یہاں تک کہ وہ نسل تو ایسی ہی رہی، لیکن اگلی نسل نے ان تصویروں کی پوجا شروع کر دی۔ پھر ان تصویروں کی جگہ انہی بزرگوں کے بت بن گئے۔ انہوں نے تصویروں ہی کی شکل میں بت تراشے۔ یہ بات بھی شیطان نے ہی انہیں بتائی۔ اس طرح دنیا میں بتوں کی پوجا کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اور پیغام۔ جب یہ لوگ اللہ کی بجائے بتوں کی پوجا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ادریس علیہ السلام آپ کے پردادا تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر سورہ شعراء، عنکبوت، صافات اور مومن میں آیا ہے۔ پھر ایک مکمل سورہ نوح انہی کے نام پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ آپ نے یہ پیغام لوگوں تک نہایت اچھے طریقے سے پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں اس کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنِ انذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا یہ حکم دے کر کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ سورہ نوح آیت نمبر 1۔ نیز ارشاد ہوا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 59۔ قوم کے سرداروں نے جواب میں کہا، ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے اور تم پرہیزگاری اختیار کرو اور تم پر رحم کیا جائے؟ لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، یعنی ان کی بات نہ مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں دن رات خفیہ اور علانیہ ہر طریقے سے سمجھایا، لیکن کوئی طریقہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ اکثر لوگ شرک پر قائم رہے اور آپ کی مخالفت کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ آپ اور آپ پر ایمان لانے والوں کی برائی کرنے لگے، آپ کو قتل یا جلا وطن کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ انہوں نے انہیں ذلیل کیا اور ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑتے رہے، اور انہوں نے نوح علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا، ہمارے خیال میں تم صریح گمراہی میں ہو۔ ان تمام زیادتیوں کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نرمی سے انہیں سمجھاتے رہے۔ وہ ان سے فرماتے، اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں
تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قوم کے سرداروں نے ان کی باتوں کے جواب میں کہا، اے نوح، ہم تم پر کیسے ایمان لائیں جبکہ تم ہم جیسے انسان ہو اور تمہارے پیروکار ہم میں سے سب سے ذلیل اور عقل و شعور سے خالی ہیں، لہٰذا ہمیں تم میں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جو تمہاری فضیلت اور بزرگی کا سبب ہو، ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، کافروں نے انہیں بھی بہت ذلیل کیا۔ ان کے انتہائی برے سلوک کے باوجود ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت یعنی نبوت سے بھی نوازا ہے جو تم سے پوشیدہ ہے، تو کیا ہم تمہیں اس دلیل پر ایمان لانے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم خود اسے ناپسند کرتے ہو اور اس سے بھاگتے ہو؟ اے میری قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر و ثواب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھو کہ میں تمہاری وجہ سے مومنوں کو اپنے پاس سے نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہیں وہ چیز دے رہا ہوں جو تمہارے دنیا و آخرت کے فائدے میں ہے، اور میں اس کام کے بدلے تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ میں اس چیز کا صلہ صرف اللہ سے مانگتا ہوں، وہ میرے لیے بہتر ہے اور اس سے زیادہ نفع بخش ہے جو تم مجھے دے سکتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں کئی 100 سالوں تک تبلیغ کی۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کا پیغام سمجھایا۔ اس طویل عرصے میں بہت ہی کم لوگ مسلمان ہوئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرتے تو وہ اپنی اولاد کو نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وصیت کرتے جاتے۔ وہ ان سے جھگڑتے رہتے، گویا ہر باپ اپنے بیٹے کو یہی وصیت کرتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایمان لانا کسی طور پر بھی ان کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ آخر کار اس بدقسمت قوم نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ اسے تو اللہ ہی لے آئے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ سورہ ہود آیت نمبر 33۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات لوگوں کو سمجھانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن 950 سال کی بے مثال محنت کے باوجود قوم نے ایمان کی دولت کو قبول نہ کیا، بلکہ وہ ان سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگی۔ اللہ کی تسلی اور کشتی بنانے کا حکم۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح پر وحی بھیجی گئی کہ اب تیری قوم میں سے سوائے ان کے جو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر رنجیدہ نہ ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 36۔ ان الفاظ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کر، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 37۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے کسی طرح بھی ایمان قبول نہ کیا تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے عذاب کے نزول کی دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ آپ نے یہ دعا کی، رب ان قومی کذبونی فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے میری تکذیب کی ہے، پس تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھی مومنوں کو نجات دے۔ سورہ شعراء آیات نمبر 117 اور 118۔ نیز آپ نے یہ دعا بھی کی، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین ضیاعا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اور نوح نے کہا،
اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ، اگر تو نے انہیں چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ناپاک اور سخت کفر کرنے والی اولاد کے سوا کچھ نہیں جنیں گے۔ سورہ نوح آیات نمبر 26 سے 27۔ اس طرح کفر و شرک کے جرم کے ساتھ ساتھ ان کے نبی کی بددعا بھی ان پر آ پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کشتی کی وضاحت۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 80 ہاتھ لمبی کشتی بنانے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ اس کے اندر اور باہر پیر لگائی جائے اور اس کا اگلا حصہ نوکیلا ہو تاکہ وہ پانی کو چیرتی ہوئے چلے۔ ایک روایت کے مطابق کشتی 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر ایک 10 ہاتھ اونچی۔ نچلی منزل پر مویشی اور جنگلی جانور، درمیانی منزل پر انسان اور اوپر والی منزل پر پرندے تھے۔ کشتی کا دروازہ کشادہ تھا اور اس پر چھت بھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تندور زمین کا چشمہ ابل پڑا تو ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانور کے ایک ایک جوڑے یعنی نر اور مادہ کو سوار کر لو اور اپنے اہل یعنی کنبہ کو بھی، سوائے اس پر جس کے بارے میں عذاب کا فرمان پہلے جاری ہو چکا ہے اور جو ایمان لایا ہے اسے بھی، اور ان کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کشتی میں کسی کافر کو سوار نہ کیا جائے اور تمام مومنوں کو حفاظت سے سوار کر لیا جائے۔ کشتی میں سوار ہونے والے کل افراد کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ روایات میں 80 افراد کا ذکر ہے، جبکہ ایک اور روایت میں 72 افراد کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کنعان نے آپ پر ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ نوح علیہ السلام آخری وقت تک اسے سمجھاتے رہے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر جب اللہ کے عذاب کی پہلی نشانی ظاہر ہوئی، یعنی زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق سب کو کشتی میں سوار کر لیا، لیکن ان کا بیٹا پیچھے رہ گیا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ کا فرمان قرآن میں اس طرح ہے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ کشتی کی وضاحت۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل کنبہ میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، بے شک وہ ناشائستہ عمل ہے، پس تو مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سورہ ہود آیات نمبر 45-47۔ پھر جب تمام مومن کشتی میں سوار ہو گئے تو آسمان کو بارش برسانے کا حکم دیا گیا۔ گویا آسمان نے پانی کی بارش برسائی اور زمین نے بھی پانی اگل دیا، جس سے طوفان کی سطح بلند سے بلندتر ہوتی گئی۔ اس صورتحال میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ابھی وقت ہے، میری بات مان لے اور ایک اللہ پر ایمان لے آ۔ اس بدقسمت بیٹے نے جواب دیا، میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔
وہ مجھے طوفان سے بچا لے گا۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ جب یہ بات چل ہی رہی تھی کہ پانی کا ایک بڑا لہر آیا اور کنعان کو ڈبو کر لے گیا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے والے سب کے سب غرق ہو گئے اور ان میں سے کوئی نہ بچا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پٹہری، جو کردستان کے پہاڑی سلسلے میں سے ایک پہاڑ بتایا جاتا ہے۔ کوہ ارارات در حقیقت ایک مخصوص علاقے کو کہتے ہیں، اور یہ دریائے فرات و دجلہ کے درمیانے خطے سے بغداد تک پھیلا ہوا ہے۔ پھر پانی بتدریج اترنے لگا، آسمان کو بارش بند کرنے اور زمین کو پانی نگل لینے کا حکم دیا گیا۔ جب زمین خشک ہو گئی تو کشتی والے پھر سے زمین پر اتر آئے اور وہیں سے دنیا کی دوبارہ آبادی کا آغاز ہوا۔ حدیث کا حوالہ: شرک کے آغاز کے واقعے کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک طویل حدیث میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ حوالہ: صحیح بخاری